السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے تو ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس، والدین کی شان کیا ہے، والدین کا رتبہ کیا ہے، اور والدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس قدر زندگی گزارنے میں ہم نے کس طرح سے ان کی خدمت کرنی ہے۔ اس پر ہمارے پاس بہت سی احادیث بھی ہیں، بہت سے قرآن مجید کے جو ہے وہ آیات بھی ہیں، اور آپ سب کو معلوم ہے، بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، بلکہ ہم ہر نماز میں یہ دعا پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ جب ہم اس میں جو اپنے والدین کے لیے خصوصی دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شخص ذلیل ہے، کیا فرمایا کہ وہ شخص ذلیل ہے جس نے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو، ٹھیک ہے، بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اس نے جنت حاصل نہ کی، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں کتنی اتھینٹک حدیث میں نے آپ کو بتائی ہے، اس میں کس قدر سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلقین کی ہے کہ بد نصیب ہے اور وہ ذلیل ترین شخص ہے جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا والدین دونوں کو اپنی جوانی میں پایا، وہ بڑھاپے میں تھے اور ان کی خدمت کر کے اس نے جنت حاصل نہ کی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آگے چلتے ہیں تو بہت سی ہمارے پاس احادیث آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب بات کرنے کا یہاں پہ مین مقصد یہ ہے کہ والدین کی خدمت ہم نے کرنی کس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو پرسنلی اپنی لائف کے 2-3 واقعات بتاؤں گا، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم جو ہے اس کو چیپٹر کو کلوز کریں گے۔ دیکھیے ماں باپ جو ہے نا، ماں باپ ایک ایسی عظیم ہستی ہے جن کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ پیدا ہوئے آپ کے والدین نے، آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے کتنی قربانیاں دی، اس کے بعد جب آپ بڑھاپے میں پہنچے تو آپ کے والدین نے کتنی آپ کے لیے مشقت کی ہے، ٹھیک ہے۔ ایون کہ میں نے میری لائف میں ابھی ریسنٹلی 2-3 واقعات اس طرح کے گزرے ہیں کہ ایک شخص اپنے بچوں سے بہت پیار کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور اب اس کے جو ہے وہ اس کے اندر حالات نہیں رہے، لیکن پھر بھی وہ اس کی طبیعت مطلب اس طرح خراب ہو گئی، اس کے باوجود وہ جو ہے وہ بچوں کو رزق حلال کھلانے کے لیے محنت کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ڈاکٹر نے اس کو بیڈ ریسٹ کا بھی کہہ دیا، لیکن وہ لگا ہوا ہے، ٹھیک کہ نہیں یار میرے بچے جو ہے وہ میرے بچے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، مجھے کسی کے آگے کچھ کرنا نہ پڑے، ٹھیک ہے۔ تو والدین کے لیے جو ہے نا وہ ہم نے ان کے لیے ہر وقت جو ہے وہ حاضر رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، ٹھیک ہے۔ اب اف سے کیا مراد ہے کہ اگر والدین نے جہاں پہ آپ کو کہہ دیا آپ کا سارے تسلیم خم، بس دیٹس اٹ، جو والدین نے کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ ہاں کچھ ایسی باتیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف نہ ہو، اور آپ اگر مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے خلاف نہیں کہیں گے، مطلب کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف جا رہی ہو، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز شرک نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پہل رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی میں نے آپ کو سورۃ توبہ کی آج بتائی ہے کہ سب سے عزیز اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، نبی نے فرما دیجئے اگر 8 چیزیں تمہارے والدین، تمہاری بیویاں، تمہارے شوہر، تمہاری اولاد، تمہارے خاندان کے لوگ، تمہاری حویلیاں، تمہارے کاروبار، ٹھیک ہے، اگر یہ 8 چیزیں تمہیں عزیز ہے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، مطلب یہاں پہ والدین پیچھے آ گئے، کن چیزوں سے؟ اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے۔ اگر ان تین چیزوں سے افضل تم نے دنیا کی 8 چیزیں رکھ لی ہیں تو جاؤ دفعہ ہو، جو وہاں بیٹھ کے انتظار کرو کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ تو بات ساری کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں قرآن مجید میں بارہا ایک چیز کی ترغیب دی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی احادیث بھی ہیں کہ والدین کی خدمت ہم نے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے والدین جو ہے نا وہ آپ سے، یقین کریں میری ابھی عمر میں 26 سال ہے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی سے ریئلائز ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یار میرے والد صاحب جب سے پیسہ کمانا شروع کیا پتہ لگتا ہے کہ یار میرے والد صاحب نے کس طرح سے ہمیں پالا ہے، ٹھیک ہے، کس طرح سے انہوں نے پیسہ کمایا ہے۔ میری والدہ کے انتقال کو 10 سال ہو چکے ہیں، اور 10 سال میں یہ فروری میں ان کو پورے 10 سال ہو جانے ہیں، ٹھیک ہے، اور 10 سالوں میں کوئی ایک ایسا دن نہیں ہے جب ان کی یاد نہ آتی ہو، ٹھیک ہے۔ تو جس کے پاس جن کے والدین ہیں ان کی جو ہے وہ
خدمت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور جن کے اس دنیا سے رخصت فرما چکے ہیں اور ان کو چاہیے کہ ان کے لیے جو ہے وہ صدقہ جاریہ کے کام کرے، ان کے لیے جو ہے وہ نیک اعمال کرے، کسی مسجد بنوا دے، کسی کو کہیں پانی کا کولر لگوا دیں، اس کا اثار ثواب ان کو پہنچتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن والدین کا جو ہے وہ اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، جہاں پہ والدین کا حکم آگے اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور لٹرلی جس گھر میں ماں باپ کی آواز گونجتی ہے نا وہ گھر برکت والا ہے، ٹھیک ہے۔ اس گھر میں ماں باپ کی آواز پہنچتی ہے وہ گھر برکت والا ہے، جس گھر میں سے یہ آواز اٹھ جاتی ہے اس گھر میں پریشانی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ میری والدہ کے انتقال کو میں نے آپ کو بتایا 10 سال ہو گئے، لیکن ان کے بعد آج تک ہم اس مقام پر نہیں پہنچ سکے، اس طریقے سے گھر کو نہیں چلا سکے جس طرح میری والدہ ہماری ہیلپ کیا کرتی تھی، ٹھیک ہے، ہمیں گائیڈ کرتی تھی کیا معاملات تھے، کس کے ساتھ کس طرح ملنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس پر ہمارے بہت اچھے ایک بزرگ گزرے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بہت اچھی اشعار بھی لکھے ہوئے ہیں، ان کا ایک شعر میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں باپ سنا دے تاج محمد، باپ سنا دے تاج محمد، مطلب باپ جو ہوتے ہیں نا وہ سر کے تاج ہے، ٹھیک ہے، تے ماما ٹھنڈیاں چھاواں، اور جو ماں ہے وہ آپ کی ٹھنڈی چھاواں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جب دنیا میں جب آپ کے والدین آپ کو چھوڑ جاتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے، اس کے بعد جب ان کی کمی محسوس ہوتی ہے پھر انسان کہتا ہے کہ کاش میں نے زندگی میں ان کی قدر کی ہوتی، ٹھیک ہے، کاش میں نے ان کا دل نہ دکھایا ہوتا، ٹھیک ہے۔ میں نے بڑے واقعات دیکھے ہیں، اپنی لائف میں سب مگن ہے لیکن ماں باپ کو کوئی بھی نہیں پوچھ رہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں کبھی بھی کام نہیں آنی، ٹھیک ہے، جب تک آپ کے والدین آپ سے خوش نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میاں محمد بخش کے بہت سے اشعار ہیں، ٹھیک ہے، جس میں وہ کہتے ہیں بھائی بھائیاں دے دردی ہندے تے بھائی بھائیاں دیا باواں، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ بھائی بھائی جو ہوتے ہیں نا یہ ایک دوسرے کے دردی ہوتے ہیں، رشتوں کو انہوں نے جوڑ دیا، بھائی بھائیاں تے دردی ہندے تے بھائی بھائیاں دیا باواں، باپ سراں دے تاج محمد تے ماما ٹھنڈیاں چاواں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور شعر ان کا ہر ایک چیز بازاروں لبدی نہیں لبدی آجے ماما، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ آپ کو ہر چیز بازار سے مل جاتی ہے، آپ کے والدین اگر ایک بار آپ سے بچھڑ جائے نا وہ نہیں آپ کو ملنے، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ اپنے والدین کی خدمت کیا کریں، ٹھیک ہے۔ جب وہ چلے جاتے ہیں نا چھوڑ کے پھر ان کی بہت کمی محسوس ہوتی ہے، پل پل ان کی کمی محسوس ہوتی ہے، کیوں نہ ہم ان کی زندگی میں ان کے ساتھ اس طرح سے پیش آئے کہ یار وہ ہمیں کہیں کہ بچوں میں آپ سے راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ دنیا میں جس کے ماں باپ یہ کہہ دیتے ہیں تو یقین کریں اس کے لیے زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے، اس کے لیے آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے جب والدین اگر آپ سے دنیا میں راضی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اس کے لیے ہمیں کوشش کیا کرنی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی رج کی خدمت کرنی ہے، جتنی خدمت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں یہاں پہ ایک اور شعر ایڈ کرنا چاہوں گا، میں نے خود لکھا تھا، ٹھیک ہے، کہ جب بھی آپ کو کبھی بھی آپ امیجن کر لیں کبھی بھی آپ اگر چھوٹے سے بچے ہیں اور آپ اپنا چائلڈ ہوڈ دیکھیں، اگر آپ بڑے بھی ہو گئے تو جب آپ رات کو اگر 3 بجے بھی آپ کو بخار 103 ہو گیا نا تو آپ کی والدہ اور والدین سے ہی اٹھنا ہے، کسی بہن بھائی نے بھی اٹھنے آپ کو کہنا یار کیا ہوگا چلو آؤ ہاسپٹل چلے، ٹھیک ہے۔ آپ کے والدین ہی ہیں جو آپ کو لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، آج سے تقریباً کوئی 11 سال پہلے کی بات ہے، 11 سے 12 سال، جس ٹائم آئی تھنک سو کہ میں 13 سے 14 سال کا ہوں گا، اور مجھے رات کے ٹائم تقریباً جو ہے نا وہ 1 اور 2 فیور ہو گئی ایک دم بہت تیز۔ تو اس ٹائم جو ہے نا میری والدہ صاحبہ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا یہ کیا ہوا، ایک دم اٹھ کے انہوں نے مجھے دیکھا بخار 102 103 بخار، انہوں نے مجھے اٹھایا، پاپا کو اٹھایا اور مجھے ہاسپٹل لے گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ سارا ٹریٹمنٹ کروایا وہاں پہ، اور کیا کہتے ہیں اس کو ڈرپ وغیرہ لگی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اس کے بعد جب بھی بخار کبھی چڑھا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ خود ہی اس کو شارٹ آؤٹ کیے، ٹھیک ہے۔ میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی صحت عطا فرمائے، ان کو میں زیادہ اس لیے نہیں شیئر کرتا کہ یار وہ ایجڈ ہو گئے، ٹھیک ہے، تو ان کو میں ٹینشن نہ دوں، لیکن جو قدر آپ کے والدین کر سکتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ ابھی بھی میری آج کل طبیعت کچھ ناساز ہے، زکام بخار کافی زیادہ ہے، تو ابھی بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ابھی میں آتا ہوا یہ میڈیسن لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میری خود طبیعت مطلب کہ ایک بات کرنے کا صرف یہاں پہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کے والدین آپ سے بچھڑ جاتے ہیں نا تو آپ نے خود ہی اٹھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو صرف آپ کے کام کیا آنا جو آپ نے ان کی خدمت کر لی ہوئی ہے، بس اگر آپ نے دنیا میں ان کی خدمت کر لی ہے تو دنیا میں آپ کے لیے آسانی آسانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ماں باپ کو ستایا ہے اور اس کے بعد وہ اپنا حال دیکھ لیتے ہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر آخرت میں تو ان کے لیے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کریں اپنے والدین کی جتنی خدمت کر سکتے ہیں ان کی خدمت کریں، ان کا دل نہ دکھائیں، اور جو ہے وہ اگر کسی کا انتقال کر چکے ہیں تو ان کی جو ہے وہ بخشش کی دعا کیا کریں، اور جو ہے وہ
ان کے لیے کچھ صدقہ جاریہ کے کام کیا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں جو ہے وہ دین پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد ایک اور مجھے شعر نظر آ گیا، وہ فرماتے ہیں میاں محمد بخش، باپ مرے سر ننگا ہوئے تے ویر مرن کنڈ خالی. ٹھیک ہے، جب باپ مر جاتے ہیں نا تو آپ کے سر سے سر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. آپ کے سر کی جو اوپر ایک 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 سایہ ہے نا، وہ سایہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، باپ مرے سر ننگا ہوئے ویر مرن کنڈ خالی. مطلب جب کسی کے بھائی فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا بھی جو گھر ہے وہ خالی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ماواں بعد محمد بخشا کون کرے رکھوالی. جب آپ کی والدین کا، آپ کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ کی رکھوالی کس نے کرنی ہے. ایون کہ مجھے یہاں پہ ایک بات یاد آ گئی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غالب اللہ تعالیٰ کرنے کی معاف فرمائے، جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اے موسیٰ اب سنبھل کر آنا، اب تمہارے پیچھے دعا کرنے والی نہیں ہے، اب تم جیسے اعمال کرو گے تمہیں اس کے سبب نوازا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ حضرت موسیٰ کو کہا جا رہا ہے. تو ہم تو پھر نہ چیز سے بندے ہیں، اتنے گناہ گار بندے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.